اچھا، اب اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے قیامت کے سائنس کے بارے میں، اور یہ لٹرلی نا ایک کاؤنٹ ڈاؤن ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا تھا کہ ہم سوئے نہ رہے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہمارے آس پاس جو جتنی بھی چھوٹی نشانیاں ہیں قیامت کی وہ ہو رہی ہیں، ہاں وہ اور تقریباً ساری پوری ہو چکی ساری ہیں۔ پوری ہو چکی ہے، اور وہ ہمارے لیے بطور وارننگ لائٹس ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا بخاری میں، کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتقارب الزمان ویقل العلم ویکثر الحرج، کہ جو ٹائم ہوگا وہ اسپیڈلی گزرے گا، اس کے علاوہ جو نالج ہے وہ کم ہو جائے گا، اور تیسری بات کلنگ بہت زیادہ ہو جائے گی۔ تو آج کل اگر ہم دیکھ لیں تو ٹائم کتنی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ مطلب پہلے سال کتنا لمبا ہوا کرتا تھا، اب مہینہ جو ہے وہ اتنا مختصر سا ہو گیا کہ بہت جلدی گزر جاتا ٹائم ہے۔ تو اتنا جلدی گزرتا ہے کہ بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ کون سا مہینہ چل رہا ابھی ہے، ہم ہفتے دیکھیں کے تو دنوں کا بھی انسان کو پتہ نہیں لگتا کہ جمعہ، اچھا پھر اتنی جلدی جمعہ آ گیا۔ ابھی اگر ہم دیکھتے تھے 2025 ابھی تو شروع ہوا تھا، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ 2026 میں زیادہ سے زیادہ 3 مہینے۔ تو اس کے علاوہ کہ نالج کم ہو جائے گا، تو اب ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ اسکالرس، جتنے بھی بڑے اسکالرس تھے وہ دنیا سے رخصت ہوتے جا رہے ہیں، اور جو انفلوئنسرز ہیں وہ اب جو ہے دین کا علم وہ آگے پھیلا رہے ہیں، لیکن ان کے پاس یہ ہے کہ دین کا علم، نالج ان کے پاس اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنے اسکالرس کے پاس۔ انہوں ہاں، نے تو اپنی آخرت کے زندگی اس چیز کے نشانیوں لیے، میں سے یہ ایک بڑی نشانی ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، یعنی علماء جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اور پھر لوگ جاہلوں سے اپنے مسئلے پوچھیں گے، تو وہ تو خود بھی جاہل ہوں گے، اور یعنی دوسروں کو گمراہ بھی۔ ہوں گے، ہاں۔ اور دوسروں کو بھی اسی طرح گمراہ کریں گے۔ آج کے زمانے میں ہم کسی کا نام نہیں لیتے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو یہ سوشل میڈیا پہ یا ملٹی میڈیا پہ بہت سارے ایسے لوگ مل جائیں گے جو خود بھی گمراہ ہیں، ان کے عقائد گمراہ کن ہیں، اور دوسروں لوگوں کو بھی اپنے پیچھے گمراہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور حد تو یہاں پہ ہو جاتی ہے کہ لوگ آج کل ہر چیز کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ اگر کہا جائے نا کہ دجال بھی آگے اپنے آپ کو کلیم کرے کہ میں بہت بڑا پریچر ہوں نا، تو لوگ اس کے پیچھے بھی چل پڑیں گے کہ ہاں تو ہی ٹھیک کہہ رہا ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ جس طرح آپ جسم کی حدیث ہے کہ کلنگ بہت زیادہ ہو جائے گی، تو آئے دن ہم نیوز میں سنتے ہیں کہ فلانے نے فلاں کو قتل کر دیا، باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا، بیٹے نے باپ کو کر دیا، بھائی نے بہن کو کر اس چیز کو دیا۔ بھی دیکھیں، دوسرے کی عالمی دنیا میں اگر گلوبل ورلڈ میں اگر آپ دیکھیں تو اسرائیل جو غزہ کے اوپر غزہ کی وہاں کتنی ظلم مطلب کر رہا ہے، ڈیلی اس کے وہاں پہ علاوہ شہادتیں ہو رہی ہیں نا۔ دنیا کے بہت سارے اور ملکوں میں اگر دیکھا جائے تو آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا کہتے ہیں ٹیررسٹ اٹیکس ہو رہے ہیں مختلف علاقوں میں، اور اس کے علاوہ جنگ یوکرین رشیا کی جنگ آپ دیکھ لیں، اس کے علاوہ ریسنٹلی پاکستان انڈیا کا بھی کلیش ہوا، اور بھی بہت سارے ممالک ہیں جہاں پر اس میں مسئلے مسائل چل رہے ہیں، اور انسانیت کی جو ایک بڑی تعداد ہے وہ اس کے اندر سفر کر رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو حادثات ہیں، مثال کے طور پر سیلاب ہو گئے، زلزلے ہو گئے، اس میں بھی کتنے ابھی لوگوں کی ریسنٹلی جانیں جا دیکھا رہی ہیں۔ جائے تو کتنے سیلاب اور زلزلوں کی وجہ سے نقصانات ہو گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اولاد جو ہے وہ اپنے پیرنٹس کی نافرمان ہو جائیں گے۔ اور آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ واقعی جتنی ہماری ینگسٹرز ہیں، وہ چاہے بوائز ہیں گرلز ہیں، لیکن سب ہی اپنے پیرنٹس کے نافرمان ہوتے جا رہے بالکل، وہ حدیث جبریل میں آتا ہے نا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یہ قیامت کب آئے گی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ سوال کرنے والے کے پاس جیسے علم نہیں تو جواب دینے والے کے پاس بھی اس کا علم نہیں۔ ہاں اللہ کو پتہ ہے کہ کب آئے گی، اس کا مقررہ وقت ہے اسی پر آئے گی، لیکن اس کی کچھ نشانی ہیں، تو اس میں سے ایک نشانی یہی ہے کہ ان تلد الامۃ ربتها، باندھی اپنی مالک کو جنے گی۔ مالک ہو جانے کی۔ تو یہ لوگوں کو اس زمانے میں یہ چیز سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیسے ہوگا۔ تو آج کی اولاد جو ہے، ٹھیک ہے، وہ ماں باپ بنے ہوئے، اور ماں باپ جو ہے وہ اولاد بنے ہوئے، یہ اس کی واضح مثال ہے۔ بارہا ہم نے بھی یہ سنا کہ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کو سمجھانا، لیکن ہمارا نہ بتانا، انہیں یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ہم نے یہ بات کی۔ تو ادھر پیرنٹس جو ہے، ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ کہیں گے یہ نہیں وہ ڈر نہیں رہے، وہ اس پرائیویسی کو رکھنا چاہتے ہیں، پرائیویسی اپنے جگہ، لیکن ماں باپ کا اتنا اختیار تو بچوں کے اوپر چلنا چاہیے نا۔ ابھی یہ جب میں ٹیچنگ کرتی تھی تو اس میں بھی اکثر پیرنٹ ٹیچر میٹنگ پر یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس آ کے رو رہی ہوتی تھی کہ ہماری بچیاں ہماری بات نہیں مانتی، بچیاں ہمارے ساتھ آگے سے بدتمیزی کرتی ہیں، جواب دیتی ہیں۔ اور اب آج کل کے جو بچے ہیں وہ اپنے دوستوں کو ٹائم دے رہے ہیں، دوستوں کی بات سن رہے ہیں، ان کی باتیں پر ان کو بری بھی نہیں لگتی،
لیکن اگر پیرنٹس کچھ کہتے ہیں تو وہ آگے سے بدتمیزی کرنے پر آ جاتے ہیں۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، بالکل، اور یہ نشانی پوری ہو چکی۔ پوری ہو اس کے علاوہ وہ حدیث جبریل میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ان تر الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، کہ یہ جو ننگے پاؤں اور غریب چرواہے جو ہیں وہ بڑی بڑی بلڈنگیں بلڈنگز بنانا شروع کر دیں گے۔ تو آج آپ عرب ممالک کے اندر اگر دیکھیں ان کا تو کمپٹیشن ہی اسی بات پہ تو کہ ان کا کون بڑی کمپٹیشن بلڈنگ بنائے لمبی بلڈنگوں کے اندر ہے کہ کون زیادہ لمبی بلڈنگ بنائے گا۔ امت کے لیے وہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ بالکل صفر ہے۔ اپنے دفاع کے لیے کہ اپنے آپ کو اسرائیل سے یا جو یورپی ورلڈ ہے ان کے ساتھ اگر ان کا کوئی کلیش ہوتا ہے تو انہوں نے اپنے لیے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ اس معاملہ سے وہ بالکل غافل ہے۔ وہ اگر کسی چیز کے اندر انویسٹ کر رہے ہیں یا کسی چیز میں ان کا انٹرسٹ ہے تو وہ عیاشی ہے، لمبی لمبی بلڈنگیں ہیں، اور کہاں وہ اونٹوں کے چرواہے، کہاں آج کے عرب۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ تو وہ جو ایک نوح علیہ السلام کے شاید واقعے میں کہ نوح علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ میرے بچے کم عمری میں وفات پا جاتے ہیں۔ اس نے کہا کتنی عمر کی ہوتی ہے؟ اس نے کہا 200-300 سال، مطلب اتنی مختصر عمر میں وہ وفات پا جاتے ہیں۔ تو تب حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو کہا تھا کہ ایک قوم ایسی بھی آئے گی جس کی زیادہ سے زیادہ عمر 60-70 سال ہوگی اور وہ بلڈنگز بنائیں گی۔ تو اس عورت نے آگے سے کہا کہ اچھا وہ بلڈنگیں بنائیں گی، اگر ہمیں اتنی سی عمر ملے تو ہم تو اس کو سجدے میں گزارتے ہیں۔ بالکل، تو عمریں بھی لوگوں کی کم ہو گئی ہے، یہ بھی ایک نشانی ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری قیامت کی چھوٹی نشانیاں ہیں جو آئے روز ہم دیکھتے ہیں۔ اس میں سے ایک حدیث شریف میں ایک بھی آئی تھی، وہ عمر بن تغلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی بھی بتائی کہ مال عام ہو جائے گا، اس کو حاصل کرنا آسان ہو جائے گا۔ آج کے دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو مال وافر مقدار میں، اس کو حاصل کرنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ بہت سارے ایسے نااہل لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ ان کے ہاتھ میں بھی وسیع پیمانے پر مال ہے۔ اس کے علاوہ تجارت عام ہو جائے گی، یعنی بہت زیادہ ہو جائے گی۔ آپ پوری دنیا میں دیکھیں تو تجارت کتنی زیادہ ہوگی، ہر دوسرا بندہ کوئی نہ کوئی بزنس کر رہا ہے۔ پھر اس حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ انسان جب کوئی سودا کرنے لگے گا تو سودا کے اندر وہ پکا نہیں ہوگا، وہ کہے گا میں جا کے اس سے مشورہ کرتا ہوں، میں جا کے اس سے مشورہ کرتا ہوں۔ آج جب کوئی بندہ کوئی چیز لینے آتا ہے تو وہ چیز لیتے ہوئے ہچکچا رہا ہوتا ہے، میں اس سے مشورہ کروں گا، میں اس سے مشورہ کروں، ہاں یہ چیز میری ہوگی لیکن اس کو پکا نہ رکھنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ مطلب زبان کے پکے نہیں رہے نا۔ احادیث کے اندر جو نشانیاں جتنی بیان کی گئی چھوٹی نشانی، تو وہ ساری نشانیاں ہمارے سامنے پوری ہو چکی۔ قیامت کے ان چھوٹے سائنس میں نا امورلٹی بھی آ جاتی ہے، جس طرح زنا کامن ہو گیا اور موڈیسٹی جو ہے وہ ریئر ہو گئی ہے۔ سوشل میڈیا پر ہم دیکھتے ہیں تو حرام بالکل نارملائز ہو گیا۔ اب حرام کام کو کوئی حرام سمجھتا بھی نہیں، اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتا، بلکہ اس کو ایک نارمل سی بات سمجھتا ہے۔ اچھا، اب یہ چھوٹی نشانیاں جو ہم نے ذکر کی نا، اور بھی بہت ساری احادیث مبارکہ کے اندر ذکر ہے، باتیں بڑی نشانیوں کی طرف، وہ سائنس جو قیامت کے بالکل قریب ہے۔ بالکل قریب ہے۔ اس میں تو سب سے پہلے فتنہ دجال، ہاں، سب سے بڑی نشانی اس کو جو ہے یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے درمیان سب سے بڑا فتنہ اس امت کے اندر آئے گا، حدیث شریف میں ہے، وہ دجال کا فتنہ۔ یعنی تقریباً ہر نبی نے، ٹھیک ہے، دجال کے فتنے سے پناہ مانگی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس فتنے سے پناہ مانگی۔ تو دجال کا ظہور جو ہے دنیا کے اندر، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس کے علاوہ اور نشانیاں جو ہیں اس میں سے حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور، جو ایک رائٹس لیڈر ہوں گے اور جو مسلم دنیا کو، سارے مسلمس کو دوبارہ یونائٹ کریں ہاں گے، دوبارہ متحد کریں گے اور لیڈ کریں گے، اور ان کا جو شجرہ نسب ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا، اور ان کا نام بھی محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، یعنی محمد ابن عبداللہ المہدی۔ اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واپس آسمان سے آنا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس دنیا میں آئیں گے آسمان سے، اور دجال کا مقابلہ کریں گے، دجال کو قتل کریں گے، اور اس کے بعد مسلمانوں کو لیڈ کریں گے وہ۔ لیکن اس کے بعد وہ یاجوج ماجوج جو ایک مخلوق ہے جن کا ذکر سورہ کہف میں ہے، تو ان یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض، تو یاجوج ماجوج کا فتنہ اس کے بعد آئے گا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور اس زمانے میں بڑی بڑی جنگیں بھی ہوں گی،
اس میں سے کچھ کی پیشن گوئی احادیث مبارکہ میں بھی ہے. اور یہ دنیا کی جو اتنی زیادہ پاپولیشن نظر آ رہی ہے نا، یہ پاپولیشن بھی اس کے بعد کم ہو جائے گی، یعنی بہت کم رہ جائیں گے پھر لوگ. اور اس کے علاوہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک وہ دھواں ہے، ٹھیک ہے، کہ دھواں زخرف میں ذکر ہے دخان جو ہے نا، یہ دخان دھوئیں کو کہتے ہیں. تو اس دخان کا احادیث مبارکہ کے اندر ذکر ہے کہ یہ دھواں نکلے گا. اس کے علاوہ جو زمین کا دھنس جانا، مشرق کے اندر، مغرب کے اندر، جزیرۃ العرب میں زمین کا دھنس جانا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے. اور آخری نشانیاں جو ہے قیامت کی، ان میں سے ایک بڑی نشانی جو ہے وہ سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے نکلنا. وہ تو پھر بالکل قریب وقت ہی ہوگا نا، کہ جب سورج مغرب سے نکلے گا پھر تو قیامت واقعہ ہو جائے گی. یہ قیامت کی یعنی تقریباً آخری نشانیوں میں سے جا کر یہ نشانیاں آ جاتی ہیں. اچھا، اس کے بعد اس سارے پوڈ کاسٹ میں جو ہم نے ایک چیز مس کی ہے وہ یہ کہ دنیا ختم ہونے اور قیامت کے شروع ہونے کا جو درمیان ہے، اس کو اسرافیل علیہ السلام کے اس سور کے ذریعے ڈفرینشیٹ کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر اس میں ایک سورہ اول اور دوسرا سورہ ثانی ہے. ہاں، قرآن مجید میں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. پہلی مرتبہ اسرافیل علیہ السلام جب اس گھنٹی کے بجائیں گے یا وہ جو باجا ہوگا اس کے اندر پھونکیں گے، تو آسمان اور زمین کے اندر جتنی مخلوقات ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں گی. وہ ایک چیخ ہوگی نا، اس چیخ کے وہ ساتھ ایک آواز ہوگی، گھنٹی ہوگی، ایک آواز ہوگی. ہم تو اس کو کہتے ہیں کہ ایک مثال کے طور پر باجے کے اندر جس طرح کوئی آواز آتی ہے نا، اس طرح کی کوئی آواز ہوگی، رنگ ہوگی، کوئی بیل ہوگا وہ، ٹھیک ہے. تو دنیا کی تمام مخلوقات ختم ہو جائیں گی، دنیا ختم ہو جائے گی. پھر اس پہلے اور دوسرے رنگ کے درمیان یعنی پھر مطلب جب دوبارہ لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے اس وقت پھر دوسرا ہاں، سورج لیکن اس درمیان میں گیپ ہوگا، یعنی کہ آج ایک ہو گیا تو کل پھر دوسرا ہوگا، ایسے نہیں. اس کے بیچ میں روایات کے اندر آتا ہے مختلف، اس بیچ میں کیا کہتا ہے ایک لمبا فاصلہ ہوگا. اور کچھ روایات جو کہ سند کے لحاظ سے ضعیف ہے، ان میں یہ آتا ہے کہ یہ 40 سال کا فاصلہ ہوگا. لیکن اس سے کم زیادہ بھی ہو اس سکتا ہے. 40 سال میں اللہ کے مخلوقات پاس نہیں ہوگی، کوئی مخلوق نہیں ہوگی، دنیا ایسی ہی پڑی رہے گی. اس کے بعد اسرافیل علیہ السلام جب دوبارہ اس کے اندر پھونکیں گے، ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون، تو سارے لوگ کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں گے. پھر محشر کا دن شروع ہاں، ہو جائے گا. یعنی قیامت وہاں سے شروع ہو جائے گی. اچھا، یہ جو قیامت کا دن ہے یہ 50,000 سال کا ہوگا. یہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ اس دن کی مقدار جو ہے، اس کی مدت جو ہے وہ 50,000 سال جتنی ہوگی. یہ ایک بہت بڑا دن ہوگا، سارے انسانوں کا حساب کتاب اس میں ہوگا. اور اگر احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو قیامت کے دن سب سے پہلی مشکل جو لوگوں کے لیے ہوگی وہ یہ کہ حساب کتاب شروع نہیں ہوگا. پھر وہ کہیں گے اب جہاں مرضی ہم جائیں لیکن یہ حساب کتاب تو ہاں، وہ کچھ تو یہ کہیں گے کہ اگر ہماری جہنم لکھی ہو تو جہنم میں ہی ہمیں بھیج دو، لیکن حساب کتاب شروع کیا جائے. پھر احادیث مبارکہ میں ایک طویل حدیث ہے کہ لوگ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. وہ کہیں گے کہ میں اللہ تعالیٰ سے تمہاری سفارش نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے وہ درخت کا پھل کھایا تھا. اس کے بعد وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ کہیں گے کہ آپ دوسرے جد امجد ہیں، ٹھیک ہے، انسانیت کے اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں. وہ اپنی معذرت کریں گے کہ میں نہیں کر سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ سے طور پہ ہم کلام ہوتے تھے، آپ ہماری سفارش کریں گے. وہ کہیں گے کہ میں سفارش نہیں کر سکتا. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ آپ روح اللہ ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ آسمانوں پہ اٹھایا ہے، بغیر باپ کے آپ کو پیدا کیا. وہ ریفیوز کریں گے کہ میں نہیں کر سکتا. بالآخر آپ صلی اللہ علیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں سجدے میں جاؤں گا، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کروں گا جس کے وہ لائق ہے، یعنی اللہ کے شایان نشان حمد و ثنا کروں گا. پھر اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمائیں گے کہ میرے محبوب آپ اپنا سر اٹھائیے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد لوگوں کا حساب کتاب شروع ہو جائے گا. تو یہ قیامت کا دن جو ہے نا، یہ بڑا مشکل دن ہے، آسان دن بالکل بھی نہیں ہے. ہاں، اتنی بات ضرور ہے کہ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب آپ قیامت کا ذکر کرتے ہیں تو آپ لوگ صرف قیامت کی جو ہولناکیاں ہیں، اس کا جو خوف ہے وہی بتاتے ہیں. تو کوئی اچھی بات بھی بتائیں نا، کوئی موٹیویشن والی بات بھی بتائیں. سب سے بڑی موٹیویشن والی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ذات ہے،
اور وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا 1% ہم نے دنیا میں دیکھا، جو 99% ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے بچا کر رکھا۔ اور